و صلات کے بعد معزز محتشم سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ کائنات میں ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر انہی کے تذکرے ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں، ہر زباں پہ انہی کی باتیں ہیں، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار قلب نصیب نہ ہو، باطن کو تسکین نہ پہنچے، من میں قرار اور راحت محسوس نہ ہو۔ اہل ایمان ان کا تذکرہ اپنے لیے تسکین کا سبب سمجھتے ہیں اور گلی گلی ان کے نام کی محافل کا انعقاد کر کے ایمان کی تازگی کا سامان کرتے ہیں۔ محبتوں کی یہ خوشبو کراں تابہ کراں پھیلی ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ اہل ایمان اس شوق سے، اس وارفتگی سے، اس محبت سے آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ روحیں سرشار ہو جاتی ہیں۔ حضور صدیوں قبل اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ محبتوں کا عجیب سما ہے اور عقیدتوں کے خوبصورت رنگ ہے۔ فرانس کے کچھ گماشتوں نے یہ خیال کیا شاید ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو دلوں سے نکالنے کی بدکاری کر سکیں، اور انہوں نے کچھ الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے انہیں پیغمبر حسن و جمال کے خاکے قرار دے دیا۔ لیکن خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں۔ خاکہ تو دور کی بات ہے، میرے محبوب کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ عالی جناب سایہ نداشتن، سایہ شخص از شخص لطیف تر است۔ حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کسی شخص کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، سایہ چے معنی دارت، تو سایہ کیا مفہوم رکھتا ہے؟ تو جس کا سایہ بھی نہیں اس کا ثانی کہاں؟ جس کا ثانی اور سایہ نہیں اس کا خاکہ کیسے تراشا جا سکتا؟ کوئی تصور آئے، کوئی خیال کو ترتیب دیں تو پھر آپ کوئی رنگ بنائیں۔ یہاں تو خیال بے بس ہیں، یہاں تو سوچیں گے، سوختہ پائیں۔ جنہوں نے ساری زندگی حضور کو دیکھا، جب ان سے پوچھا گیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، تو وہ دیوار کی جانب رخ کر کے رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنے والوں کی طرف رخ کیا اور کہا، لو سئلت ان اصفہ ما اتقت، آنے والوں اگر تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو
کہ حضور کیسے تھے، اللہ کی قسم میں حضور کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں ان کے وصف بیان کروں، جنہوں نے ساری زندگی دیکھا اور جلووں کے وفور میں رہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو اور کون ہے جو ان کے نقشے تلاش سکے، کون ہے جو ان کے خاکے تلاش سکے؟ یہ پتہ نہیں لکیریں تلاش کر کے کس کے خاکے تلاش ہے، ان کے خاکے تو تلاشے جانے ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن ایک صحابی آئے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب کفار مکہ بہت سب و شتم کیا کرتے تھے،